بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں آپ کے امام صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا، اور یہ ان کے حوصلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ اظہار کیا کہ میں محنت کر رہا ہوں بچوں پر، اس بہانے سے میں ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے مدرسے سے ممتحن بلانا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی ہمت اور حوصلے کی بات کہ اتنے بڑے مدرسے سے وہ ممتحن بلائے، امتحان دلوائے، پھر آپ نے نمونے کے طور پر چند بچے دیکھے، میں نے تو 3-4 دیکھے، اثر کے بعد ہو سکتا ہے اور پروگرام ہوا ہو، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے امام صاحب اپنے بچوں پر کس قدر محنت کر رہے ہیں۔ اچھی تقریر پیش کر رہے تھے، اچھی نظم پڑھی ہے، امام صاحب نے خود وہ نظم مرتب کی ہے۔ اب ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حضرت امام صاحب کی، ان کے استادوں کی، جو بھی ہیں یہاں پڑھانے والے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، جو پڑھنے والے بچے ہیں، ان سب کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اخیر میں ایک بچی کو آپ نے چند لوگوں نے کچھ انعام دیا، ورنہ میں اسی موضوع پر بولنے والا تھا کہ بچے تقریر کر رہے ہیں، کوئی نظم پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ سنا کر جا رہا ہے، اور آپ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے، کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تھا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ بچوں کے حوصلے بڑھانے چاہیے، ان کی ہمت کھلتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا صرف 10 روپیہ جائے گا، لیکن وہ بلیوں اچھلے گا، اس کا شوق آگے بڑھے گا، اس کی آرزو بڑھے گی۔ اگر آپ 10 آدمی مل کے 10 روپے دیں گے، 100 روپے ہو گئے، 200 روپے ہو گئے، لیکن اس کا مستقبل تابناک ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ پھر آپ کے لیے یہ جو 10 روپیہ آپ نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہی خرچہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا دماغ ایسا مانتا ہے کہ مسجد میں لگایا تو اللہ کے راستے میں، علماء کی دعوت کر دی، صدقہ خیرات کر دیا تو اللہ کے راستے میں، مدرسے میں دے دیا تو اللہ کے راستے میں۔ نہیں، جس چیز کے ذریعے بھی دین کی مدد ہو جائے وہ سب اللہ کے راستے میں۔ اگر آپ کی حوصلہ افزائی سے یہ بچے علم دین کے شوقین بن جائیں، اور آپ کے شوق دلانے سے یہ حافظ ہو جائیں، عالم ہو جائیں، تو وہ آپ کا 10 روپیہ یقیناً اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہے، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے وہ۔ اور صدقے کو آپ جانتے ہی ہیں کتنی اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ کرنا، خیرات کرنا اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہم نے گناہ کر کے، خطائیں کر کے، جرائم کر کے اللہ کو غضبناک کیا ہوا ہے، لیکن جب بندہ مومن صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو صدقہ آپ کر رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں، یہ بھی خیرات ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے، اور جو پہل کرے گا، شروعات کرے گا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ خرچ کریں گے ان سب کے برابر اجر اس کو ملے گا۔ آپ تو سب گونگے بہرے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی جیب میں ہاتھ ہی نہیں جا رہا تھا۔ صدقہ اور خیرات ایک عظیم نعمت ہے، ایک بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان پر۔ جب یہ بات چل پڑی تو میں تھوڑا عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، یہ حدیث مشکات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، سارے جہاں کو بنایا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو یہ زمین پانی پر رکھی گئی۔ سب جانتے ہیں، سائنس بھی مانتا ہے کہ نیچے سب پانی ہی پانی ہے، اور پانی کے اوپر یہ زمین گیند کی طرح گول ہے۔ جب اس زمین کو پانی پر بچھایا گیا تو یہ زمین ہلنے لگی، ہچکولے لینے لگی۔ کوئی بھی گول چیز آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ تو حرکت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جمانے کے لیے، اس کا وزن برقرار رکھنے کے لیے، توازن بنانے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جمایا، تو یہ لیول میں آ گئی، توازن ہو گیا۔
وزن برابر ہو گیا، اب یہ ہلتی نہیں۔ جب اللہ نے زمین پر یہ پہاڑ ٹیکے اور زمین تھم گئی، ہلنا بند ہو گئی، تو فرشتوں نے اللہ سے حیرانی میں عرض کیا، الہ العالمین، ہم آسمانوں کو، زمین کو، سمندروں کو دیکھ دیکھ کر حیران تھے کہ اتنی بڑی بڑی کائنات آپ نے بنائی ہیں، لیکن آج تو غضب ہی ہو گیا کہ آپ نے پہاڑ جیسی مخلوق پیدا کر دی جس پہاڑ نے زمین کو کنٹرول کر لیا۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں کوئی چیز اس سے بھی بھاری ہے؟ اے اللہ، کوئی چیز تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی عظیم ہے، برتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور قوی مضبوط ایک مخلوق ہے میری، لوہا، جو ان پہاڑوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ آپ نے جیسی بھی دیکھا، تماشا دیکھا، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑ کے پھینک دیے، وہ کیا چیز ہے؟ لوہا تو ہے۔ تو فرشتے اور حیران ہوا، اچھا جی، اے اللہ، اس لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ زمین کو کنٹرول کیا ہے پہاڑ نے، اور پہاڑوں کو، پتھروں کو مسمار کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، لوہے کی بنی ہوئی چیز۔ اے اللہ، اس لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، پانی بنا کر اس کو بکھیر دیتی ہے۔ جا کے دیکھو کارخانوں میں، آگ پر تپاتے ہیں تو لوہا تپ جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، الہ العالمین، پہاڑ عظیم تھا، مضبوط تھا، اس سے مضبوط لوہا ہے، لوہے سے مضبوط آگ ہے، اے اللہ، اس آگ سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں، پانی ہے جو آگ کا بھی علاج کر دیتی ہے، جو آگ کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ کہ اللہ، اس سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ ہاں، فرمایا ہوا ہے، اس سے بھی بھاری چیز ہوا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا، اللہ، ان سب سے بھاری کوئی چیز ہے؟ یہی مجھے آپ کو سنانا ہے۔ اے اللہ، اس سے بھی بھاری، اس سے بھی بھاری جو آپ نے بتائی ہے، ان سے بھی عظیم اور مضبوط اور قوی کوئی اور چیز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، صدقۃ ابن آدم، ابن آدم کی خیرات، انسان کا کیا ہوا صدقہ، وہ تو میرے غصے کو ہی بجھا دیتا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا غصہ بھی کتنا بڑا رہے گا جب وہ اتنا بڑا ہے، لیکن انسان کا کیا ہوا صدقہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کہتا ہے اس سے میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسجد میں دینا، اپنے امام صاحب کے لیے دینا، ان بچوں کو دینا، امام صاحب کی ضروریات کا خیال کرنا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ سب بھی صدقہ اور خیرات ہے۔ اور اللہ کے یہاں ادھار نہیں ہے، ہر معاملے کا بدلہ اللہ کے یہاں نقد ہے، ہر معاملے کا نقد ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ بعض واقعات آپ کو ایسے ملیں گے۔ حدیث قدسی میں ایک قصہ آتا ہے، ایک عورت بیٹھ کر اپنے گھر میں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئیں گی، دھیان سے سنیں تھوڑا سا۔ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور پلیٹ میں کھانے کی کوئی چیز لے کر کھانے والی تھی، ہاتھ میں لقمہ اٹھایا اور منہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ اتنے میں ایک سائل آیا، بھکاری آیا، اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیجئے، میں بھوکا ہوں۔ اس عورت کے گھر میں اس پلیٹ میں موجود چیز کے علاوہ کوئی اور کھانے کی چیز نہیں تھی، بس وہی تھی جس سے اس کا پیٹ بھر سکتا تھا، اور وہ لقمہ بھی اٹھ کر منہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس بھکاری کی آواز سنی، سائل کی آواز سنی، تو وہ جاتا ہوا لقمہ واپس پلیٹ میں رکھا اور اس بھکاری کو اللہ کے نام پر وہ چیز صدقہ کر دی، بھئی تو پکڑ، اللہ میرا پیٹ کہیں اور سے بھرے گا۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اللہ کے ہاں تو ہر چیز لکھی جاتی ہے، محفوظ کی جاتی ہے، بندے کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، کوئی نیکی ناقدری میں نہیں جاتی ہے، اللہ قدر کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عجیب قصہ ان کے گھر میں پیش آیا۔ اس عورت کے گھر میں ہوا یہ کہ اس کا چھوٹا سا بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، معصوم سا بچہ جس نے ابھی مشکل سے پاؤں بھی نہیں لیے تھے۔ جنگل سے ایک بھیڑیا آیا دوڑتے ہوئے اور منہ میں اس کے بچے کو، عورت کے بچے کو منہ میں پکڑا اور لے کر بھاگا۔ بھیڑیا کو تو گوشت چاہیے، اب وہ لے کر بچے کو بھاگ رہی، یہ حدیث میں آیا ہوا قصہ ہے۔ اب وہ بھیڑیا اس بچے کو لے کر بھاگ رہا ہے، عورت اس کے پیچھے ہے کہ بھیڑیا میرا بچہ چھوڑ، بھیڑیا میرا بچہ چھوڑ۔ بھیڑیا کیوں چھوڑے گا، اس کو تو خوراک ہاتھ لگی، لے کر بھاگا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ میں سے اس بچے کو چھڑاؤ، بھیڑیے کے منہ میں سے عورت کا یہ بچہ چھڑاؤ۔
فرشتہ آنن فانن آیا، اس کو ان سے گاڑی کرنی تھی، ٹکٹ کرنی تھی، لمحہ بھر میں زمین پر، اور بھیڑیے کے منہ میں سے وہ بچہ اس نے چھڑایا۔ اب فرشتہ عرض کر رہا ہے اللہ آپ کا حکم پورا ہو گیا، میں نے بچہ بھیڑیے کے منہ میں سے نکال لیا، اب کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اب تم انسان کی شکل میں جاؤ، اب تو فرشتے کی شکل میں تھے، اب انسانی شکل میں جاؤ اور اس بچے کو، عورت کو واپس کرو، اور یوں کہو کہ کسی دن تم نے اپنے منہ کا لقمہ اللہ کے نام پر صدقہ کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ تجھے واپس کر دیا۔ بھیڑیے کا لقمہ بن رہا تھا کہ نہیں وہ بچہ، لیکن اس عورت نے اپنے منہ کا لقمہ اللہ کے نام پر صدقہ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بھیڑیے کے منہ کا لقمہ تجھے واپس کر دیا۔ یہ ہے خیرات، یہ ہے صدقہ، اس سے اللہ تعالیٰ بلائیں ٹالتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے، اور سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ ہر مومن کی تمنا ہے کہ وہ حسن خاتمہ کو پائے۔ ہر مومن چاہتا ہے بھئی میری موت کلمے پر آ جائے، اللہ برے انجام سے بچا لے، ایمان کے ساتھ چلا جائے، ہر ایک چاہتا ہے، دعا بھی کرتے ہیں، دعا کراتے بھی ہیں، بھئی میرے اچھے انجام کی دعا کر دو، ہر کر دو۔ لیکن ضمانت ملی ہوئی ہے کہ جو آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے اللہ اس کے اوپر سے بری موت کو ٹلاتا ہے۔ حدیث شریف میں ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، صدقہ کرنا، خیرات کرنا بری موت کو ٹلا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بری موت بغیر ایمان کے مرنا ہے۔ تو اتنی بڑی ضمانت ملی ہوئی کہ جو خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، اللہ اس کی بری موت نہیں لائے گا، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کلمہ پڑھتا ہوا رخصت ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو مزاج بنانا چاہیے کہ یومیہ صدقہ کی کوئی ترتیب ہمیں رکھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں میل پہ جو خانقاہ آتے ہیں، میں ان کو بتاتا رہتا ہوں، تمہیں بھی بتا رہا ہوں، روزانہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالو۔ کیسے کرو گے صدقہ روزانہ؟ میں نہیں کہتا کہ آپ 1000 روپے خرچ کرو، 100 روپے خرچ کرو، 1500 خرچ کرو، میں نہیں کہتا، جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنی آپ کی گنجائش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا گھر کا حال کیا ہے، اگر 1 روپے کی گنجائش ہے تو روزانہ 1 روپیہ صبح گلک میں ڈال دو کہ اللہ کے نام پر خیرات۔ پھر دوسرے دن دوسرا روپیہ ڈال دو، تیسرے دن پھر تیسرا روپیہ ڈال دو، یا مہینے کا حساب لگا کے اکٹھے پہلی تاریخ میں 30 روپے ڈال دو، اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت زیادہ دی ہے، مالدار ہے، تو 2 روپے روزانہ ڈالو، مہینے کا حساب لگا کے 60 روپے روزانہ ڈال دیں، پہلی تاریخ میں ڈال دیں۔ اللہ نے اور گنجائش دی ہے کہ آپ 5 روپے روزانہ صدقہ کرتے ہیں تو 5 ڈالتے رہو، اللہ نے اور حیثیت بنائی تو 10 روپے ڈالو، جتنی آپ کی گنجائش۔ پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سال میں 6 مہینے میں ایک رقم بن جائے گی، 1000 بن جائیں گے، 1200 بن جائیں گے، 2000 بن جائیں گے۔ اب کسی بھی مستحق کو وہ صدقہ دے دو، وہ صدقہ آپ امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے، یہ صدقہ آپ کسی غریب بچے کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کی شادی میں بھی لگا سکتے ہیں، صدقہ ہے۔ لیکن روزانہ آپ کی طرف سے چھوٹا چھوٹا صدقہ ایک گلک میں جمع ہوتا رہے، سال کے آخر میں آپ اس گلک کو توڑیں، کہیں بھی خیر کے مقام پر خرچ کر دیں، تو یومیہ آنے والی مصیبتیں آپ کے گھر سے دور رہیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ہم یقین کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات اس پر یاد آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہو تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو ضرور اپنی جیب ڈھیلی کرنی چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے۔ یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے کہ بچوں کو آپ حوصلہ نہیں بڑھا رہے تھے۔ اس لیے اب بھی میں اپیل کروں گا کہ جتنے بچے پروگرام میں شریک ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے کتنے ہیں، امام صاحب کو بھی دو، ان بچوں کو بھی دو، اب نہیں دیا بعد میں دو، کہ بھئی امام صاحب تیرے جتنے بالک ہیں سب میں ہماری طرف سے اتنے پیسے، اور امام صاحب تے نے بھی تو محنت کری ہے، تو کون سی نہیں فضول میں ہے، تو بھی پکڑ 1000 روپے، تو بھی پکڑ 2000 روپے۔ اگر تم ان کو ہدیہ کرو گے تو اس کا بھی حوصلہ بڑھے گا، آئندہ اور اچھا کام کرے گا۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، جتنے میٹھا گیرو گے اتنے تو میٹھا ہوئے گا۔ اب تو سال میں دیو گے تم جا کے وہ ناج ہے، جڑ دیو گے نا وہ بھی بیچارہ امام ان کو چھن جاوے، اگر انہیں تہر مرغ جیبہ نہ کرو تو وہ بھی چلے جائے۔ تو بہرحال یہ تو تمہیدی بات ہوئی، میں نے قرآن کریم کی